رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، بیان تو ہو گیا، حضرت نے فرما دی باتیں. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایک بے تکلفانہ سا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ یہاں ہمارا آنا جانا ہوتا رہا، کبھی سیالکوٹ، کبھی پسرور، کئی ہر سال تو نہیں لیکن چند سالوں کے بعد پہلے بھی. تو جو بنیادی بات تھی وہ تو چونکہ آپ نے سن لی ہے، اس لیے اب دوسرے بیان کی بجائے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. کہ یہاں یہ جو حضرت کا قافلہ آیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اتنی دور سے، اس کی آمد کا مقصد کیا ہے اور آپ لوگوں سے ہمارا مطالبہ کیا ہے، آپ سے چاہتے کیا چیز. دیکھیں، آپ نے سن لیا بیان میں کہ تین چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، یہ غور و فکر اس وقت یہیں بیٹھے بیٹھے کرنی چاہیے کہ ان تین چیزوں کے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہیں اور ہمیں ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی اس کی ضرورت ہے اور ہمارے پورے معاشرے اور تمام افراد کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر آنے کی صورت کیا ہوگی. جس میں سے پہلی چیز یہ کہ کیا ہمارا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے جس طرح ہونا چاہیے. کیا کلمہ پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی تھیں بحیثیت مسلمان، وہ ہم سے پوری ہو سکیں، یا ہم ایک رسمی دین کے اوپر چل رہے ہیں. موروثی عقائد ہیں، اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور ایک اسلامی نام ہمارا رکھا گیا ہے. اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص، مجھ سمیت، دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس خیال سے نہیں کرتے کہ صرف آپ کو اس بات کی ضرورت ہے. میں خود کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم سب اس بات کے اوپر غور کریں کہ اس رسمی اسلام یا اس موروثی اسلام کے بعد جو ہمیں ماں باپ کی گود کے اندر مل گیا، آج ہمارے اپنے دین کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے. کیا ہمارا یہ دین جو اس وقت ہمارے پاس ہے، جو ہم نے اپنے دل میں جو جذبات رکھتے ہیں یا جتنی ہم تربیت رکھتے ہیں، وہ ہمیں نفس اور شیطان سے بچا کر اللہ جل شانہ کے رستے کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر چلانے کے لیے کافی ہے یا ناکافی؟ یہ سوال جب ہم اپنے دل سے کریں گے تو ہمیں جواب آئے گا، اور لا محالہ ہمیں یہ جواب آئے گا کہ یہ موجودہ تعلق اللہ سے یا موجودہ تعلق دین سے یا اسلام کے اوپر ہمارا چلنا، یہ ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ہماری قبر، حشر، نشر، آخرت، میزان، قیامت کے دن تک کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو جب یہ ہمیں خیال آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ ایک عملی مسلمان کو یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ پھر اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا معاملہ، یہ درست کیسے ہوگا. دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی وہ یہ کہ ہمارے سامنے اسلام کی تصویر درست ہونی چاہیے. ہم جس چیز کو دین سمجھتے ہیں، جس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں، وہ پورا وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا اس کی چند چیزیں ہم نے سنی ہیں، جانی ہیں اور اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ دین کے اسی ناقص تصور کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو دین کا کامل تصور، پورا دین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو عالمگیر، جو آفاقی، جو قیامت تک کے زمانوں کے لیے
اور جو ختم نبوت کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جیسا وہ پورا ہمیں پتہ بھی ہو، اس کی تصویر ہمارے سامنے مکمل ہو، اس میں ہمارے کرنے کے جو کام ہیں، ہماری طرف جو احکامات متوجہ ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اس کی دعوت دینے والے ہوں اور اسی کو آگے چلانے والے ہوں۔ یہ دوسری بات ہے، اس پر ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے، تو یقیناً ہم سب کو یہ جواب آئے گا کہ ہمیں اس حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے، اس حوالے سے ان تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو آپ کے سامنے فرمائی گئی، حضرت نے فرمائی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین دے کر گئے تھے، اسی طرح آپ ایک امت بنا کر گئے تھے۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہو جاتے تھے ان کے درمیان محبت و مودت کے لازوال رشتے قائم ہو جاتے تھے، اور اس محبت کی تاثیر یہ ہے کہ ایک جنتی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جنت کے بارے میں آیا کہ وہاں پر کسی کے دل میں کسی کے لیے رنجش نہیں ہوگی، کسی کے دل میں کسی کے لیے خفگی نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، یہ موبائل نیچے کر لیں، موبائل نیچے رکھیں، جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگ جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، اللہ پاک حقیقی معنوں میں بھی کر دے، وہ اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ اور ہم اگر دیکھیں تو ہم نے اپنے دلوں میں کتنی خفگیاں، کتنی ناراضگیاں، کتنی نفرتیں، کتنی عداوتیں، کتنا توڑ، کتنا لوگوں کے بارے میں منفی جذبات، کتنی بدگمانیاں، کتنی بدزنیاں، کیا کیا کچھ اپنے دلوں کے اندر پالا ہوا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے معاصر اہل علم کے حوالے سے، دین کا کام کرنے والے دیگر لوگوں کے بارے میں۔ اور سچی بات یہ کہ کھینچا تانی کی زندگی ہم گزار رہے ہوتے، اسی نے ہماری، جو شروع میں حضرت نے بات فرمائی کہ ہماری زندگی سے جو سکون عنقا کیا، اسی کھینچا تانی نے کیا۔ ظاہر بات ہے، آپ سوچیں کہ ایک آدمی ہر شخص سے کسی نہ کسی حوالے سے ناراض ہو، باپ بیٹے سے ناراض ہو، بیٹا باپ سے ناراض ہو، بھائی آپس میں ناراض ہو، رشتہ داروں سے الگ ناراضگیاں ہوں، مولوی صاحب ساتھ والی مسجد کے مولوی صاحب سے ناراض ہوں، مدرس صاحب دوسری کتاب پڑھانے والے سے ناراض ہو، ایک علاقے کے دیندار لوگ اسی علاقے کے دوسرے دینداروں سے ناراض ہوں، دکاندار اپنی ساتھ والے دکان والے سے ناراض ہو، فیکٹری والا دوسری فیکٹری والے سے ناراض ہو، تو یہ معاشرہ ہے یا یہ جہنم ہے؟ ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے رویوں سے اس معاشرے کو، جو مسلمان جو ایک دوسرے کو ملتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر کیسی سلامتیاں بھیجتے ہیں، السلام علیکم ایک کہتا ہے، دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سلام سے جس قسم کا معاشرہ مطلوب ہے وہ تو صرف سلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر ہے مسلمان جو زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، دل بھی تو اس کا رفیق ہوتا ہے، تو وہ مسلمان جو دوسرے کے اوپر زبان سے سلامتی بھیجتا ہے اور کتنی اچھی اس کو دعائیں دیتا ہے ملتے ہوئے، اس کے دل کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس وقت، تو وہ ہمارے درمیان نہیں رہی۔ اس نہ رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آج امت آپ کو اس حال کے اندر نظر آ رہی، جس میں وہ لوگ جو معروف معنوں میں دیندار نہیں سمجھے جاتے، ان کو تو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کو لے لیں، دین سے محبت کرنے والوں، دین کے نام پر جمع ہونے والوں کو، اور دین کا جذبہ رکھنے والوں کو، دین کی محنت کا ذوق رکھنے والوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر بھی اس بات کی کتنی شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو بھی کسی اور کو ہم کیا دیکھیں، ہر شخص ہم میں سے اگر اپنے دل کے اندر جھانکے گا تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا، دوسرے کو کیا انگلی اٹھائیں اس کی جانب۔ تو یہ جو آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضری ہوئی ہے، یہ ایک کام اور ایک محنت لے کر ہم آپ کے پاس آئے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ لوگ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تشریف لائے، ان کا بیان ہو گیا، آپ نے اس میں واہ واہ سبحان اللہ کہہ دی اور پھر آپ اپنے گھر چلے گئے اور ہم اپنے گھر چلے گئے۔ یہ تو اتنے لمبے سفر کا یہ مقصد نہیں ہے بالکل بھی، نہ اس سارے کام کا۔ اس کا مقصد تو جو یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر لیں، اور یقیناً آپ نے کر لی ہوگی اس مجلس میں بیٹھ کر کے واقعی ہماری ضرورت ہے، اب عملاً آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، ہماری اصلاح کس طرح ہوگی، دین کا تصور ہمارا درست کیسے ہوگا، یہ امت
پھر سے ایک امت کیسے بنے گی؟ جب آپ اس کی ضرورت کو محسوس کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے سامنے ایک تربیتی نظم کی دعوت لے کر آئے ہیں کہ اس تربیتی نظم میں وقت لگانے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر دیجیے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں آپ لوگ اس بات پہ ناراض نہ ہو، آپ کے ساتھ میرا پرانا تعلق، میں نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں بھی یہ بات کہی تھی۔ آپ کے علاقے، آپ جو دیندار لوگ تشریف فرمائے، دیکھیں آپ دین کے نام پر آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں یہاں پر، یہ آپ کی دینداری کی علامت ہے۔ آپ لوگوں کو، خصوصاً اس علاقے کے لوگوں کو، آپ کو بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ میں ایک مضبوط جماعت، لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد، دیکھیں ہم پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، اگر میں یہ بات کہوں تو آپ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ کو صحیح بات میں کہتا ہوں کہ دینی علاقے سے آپ لوگوں کا علاقہ بہت پسماندہ ہے، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ پورے ملک سے میں موازنہ کر کے کہتا ہوں، اس ملک میں شاید ہی کوئی ضلع اور تحصیل ایسی ہوگی جہاں میرا جانا نہ ہوا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس کی پر نہیں جاتا، لیکن آپ جو لوگ جو دین کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اگر آپ اس فضا اور ماحول کو نہیں بدلیں گے اور صحیح معنوں کے اندر کوئی سنجیدہ دینی محنت یہاں پر نہ کی، تو آپ کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں مسلمان رہیں گی یا نہیں رہیں گی، کیونکہ جب بے دینی کی اس علاقے میں پھیلتی ہے تو وہ آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ اور آبادی کے اعتبار سے گوجرانوالہ ڈویژن، یہ گوجرانوالہ ڈویژن میں آتا ہے نا، پاکستان میں غیر مسلموں کی سب سے بڑی تعداد اس ڈویژن کے اندر ہے، پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے نا، قادیانیوں کی، عیسائیوں کی سب سے بڑی تعداد اس علاقے کے اندر۔ تو یہ کوئی ایسی آپ کے لیے وہ نہیں کہ آپ لوگ اس پر فکر مند نہ ہو، باہر سے آنے والے مہمان آپ کو فکر مند کر کے جا سکتے ہیں، آپ کا دل کا دروازہ کھٹکھٹا کے جا سکتے ہیں، لیکن اس علاقے کے اندر دین کا کام یہ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کی دینی فضا کے، اپنے علاقے کے اندر دینی محنت کے، اپنے علاقے میں لوگوں کو اسلام کے اوپر کھڑا کرنے کے، اپنے علاقے کے لوگوں کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ آپ اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اس کو آپ کے علاقے کے اعتبار سے بہت بڑا مجمع سمجھتا ہوں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ ہمارے باقی اجتماعات جو ملک کے دیگر حصوں میں ہوتے ہیں، آپ جتنے ہزار تشریف فرمائیں اس سے 100 گنے بڑا مجمع بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا آج صبح، کل صبح الحمدللہ پشاور کا اجتماع ختم ہوا، تو مجھے تعداد تو نہیں پتہ، لیکن یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میرا اندازہ ہے کہ اس کو 100 سے 150 سے 200 سے ضرب دیں تو یہ مجمع ہو، لیکن آپ اس علاقے میں اس کو بہت بڑا مجمع سمجھتا ہوں جتنے لوگ آپ تشریف فرمائیں۔ اس سے کہ نوعیت علاقوں کی مختلف ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس گھومنے پھرنے آوارہ گردی کی وجہ سے پتہ بھی چل جاتا ہے مختلف علاقوں میں صورتحال کیا۔ آپ حضرات جو یہاں کے رہنے والے ہیں، اس پورے علاقے گوجرانوالہ ڈویژن کے کسی علاقے سے بھی آپ آئے ہوں، چونکہ ڈویژن کی سطح پر اجتماع ہوتا ہے ہمارا، میں آپ سے خاص طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو اللہ نے آپ کو اپنے دین کا تعلق عطا فرمایا ہے، دیکھیں جس علاقے کے اندر جو چیز جتنی کم ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں پر جب، اسی لیے آخری زمانے کے دینداروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب بشارتوں کا اور ان کے لیے ان کے اعمال کے وزنی ہونے کی ان کو بشارتیں سنائی ہیں کہ جب باقی سارا معاشرہ مخالف ہو جائے، سارا معاشرہ تائید نہ کر رہا ہو، اور وہ چیز کبریت احمر کی طرح نایاب ہوتی ہے۔ وہ چیز دنیا میں ہر وہ چیز جو نایاب ہے وہ قیمتی ہے۔ ہیرا کیوں قیمتی ہے؟ نایاب ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ پتھر کیوں سستا ہے؟ کہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو جو اللہ پاک نے دین کا تعلق نصیب فرمایا ہے، اس کے شکر کا ایک تقاضا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ اس علاقے کے دیندار لوگ ہیں، جب بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے اس وقت بیٹھے ہوئے، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک سرگرم دینی محنت کے اندر اپنے آپ کو کھپانے کی نیت کر لیں۔ صرف اس پر مطمئن نہ ہو کہ الحمدللہ ہم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں پر آواز لگتی ہے کہ دینی مجلس ہے تو ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں، کچھ اللہ کے رستے کے اندر تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی ہم کر دیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اتنی دینداری کے اوپر بہت مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو دوسروں کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں ان سے تو ہم 1000 درجے بہتر ہیں، ان کو تو یہ توفیق بھی نہیں ملتی، فلانا تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا،
فلانا جو ہے اس کا تو علماء کے ساتھ تعلق نہیں، مجھے اتنی اس پر نہیں. اگر آپ سرگرمی کے ساتھ، اتنی اس بات کی مثالیں موجود ہیں، ایک مختصر سی جماعت صحیح معنوں کے اندر ایک فکر کے ساتھ کسی چیز کے اوپر جب کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک پورے علاقے کی فضا کو بدل دیتے ہیں. اللہ جل شانہ اس کی اس محنت کو ایسے قبول کرتے کہ ہوا چلا دیتے ہیں اللہ جل شانہ، اور اس ہوا کے نتیجے کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ جس کام کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ اس کی ترتیب کو سمجھ لیں اور اپنے اوقات کو اس کے لیے لگا دیں، اور یہ جتنے آپ حضرات تشریف فرمائیں اس وقت اس مسجد کے ہال اور برآمدے میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس پورے علاقے کے لیے آپ لوگ کافی، بشرطے کہ آپ اس ترتیب کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر آپ باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ آپ اس کے اوپر آ جائیں. یہاں سے ہم نے بہت پہلے سے بڑی ہم نے اس پہ کوشش کی، یہاں کے جو ہمارے ساتھی ہیں ایک ایک کو ہم اس پر آمادہ کرتے رہے، خاص آپ کے اس علاقے کی دینی ضرورت کی وجہ سے، کہ ان سے میں کہتا رہا اپنے ساتھیوں کو جتنے یہاں پر ہیں، یہ سارے یہاں گواہ بیٹھے ہوئے جو موجود ہیں، کہ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ وقت لگائیں کربوغا شریف میں، اور پھر ان علاقوں میں آ کر محلوں میں، شہروں میں، تحصیلوں میں، جگہوں میں، ہر جگہ باقاعدہ ایک منظم طریقے کے ساتھ بھرپور محنت آپ شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات. ابھی بھی الحمدللہ چند لوگوں کے جانے آنے سے اور ان کی اس کی فکر کرنے سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں تک بات پہنچ رہی، اب لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. اس کے لیے جو چیز آپ سے درکار ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے آپ غور فرمائیں. تو چیز یہ ہے کہ ہم کم سے کم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس پر عملی طور پر اس کے اوپر آنے کے لیے ہم 40 دن کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چلہ کربوغا شریف میں آ کر آپ لگائیں، اس ایک چلے میں آپ کو انشاءاللہ یہ جو 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس کی ایک عملی صورت، آپ کی عملی تربیت کہ جس کے ذریعے سے آپ سیکھیں اس بات کو، اس کا ایک ماحول ہے، اس کی ایک فضا ہے. وہ آپ وقت لگا کر جب انشاءاللہ واپس اپنے اس علاقے میں آئیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک کام کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، کام کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. خود اپنے اندر بھی اللہ پاک اتنی استعداد اور صلاحیت ضرور پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی، بعض اوقات انسان کام کرنا چاہتا ہے اس کو طریقہ نہیں آتا، تو صرف حسن نیت تو کافی نہیں ہوتی نا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا، اللہ پاک نے شرط کیا لگائی کہ صرف آخرت کا ارادہ کافی ہوتا، تو اللہ پاک کہہ دیتے ہیں ومن اراد الآخرہ، بس اب یہ صاحب کامیاب ہے. یہ نہیں کہا کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. سعی مشکور، جس محنت کی اللہ پاک قدر فرمائیں گے، جس کی قدردانی کریں گے، وہ یہ کہ جب مومن آخرت کے ارادے کے ساتھ ایک بھرپور قسم کی محنت کے اندر مصروف ہوگا، ایک بھرپور قسم کی محنت میں اپنے آپ کو تھکائے گا، اپنا مجاہدہ کرے گا، اس کے اوپر وہ تکلیفیں اٹھائے گا، اس کے اوپر وہ قربانیاں دے گا. یہ سعی لہا سعیہ ہے، اس کی اس محنت اور قربانی کو اللہ پاک رائیگاں نہیں جانے دیں گے. وہ سعی مشکور ہوگی، وہ سعی وہ ہوگی جس کی اللہ قدردانی فرمائیں گے. آپ سوچیں جس سعی کی اللہ قدردانی فرمائیں، اللہ کی ذات جیسی قدردان ذات اگر کسی سعی کے بارے میں کہے کہ میں اس کی قدر کروں گا، تو آپ سوچیں اس کا کیا عوض اور کیا بدلہ ہوگا جو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کو عطا فرمائیں گے. تو اس کے لیے ہم آپ سے 40 دن کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ آپ 40 دن کے لیے آئیں، اور آپ مختلف علاقوں کے ہوں گے، مختلف محلوں کے ہوں گے، مختلف مسجدوں کے ہوں گے اور مختلف جگہوں کے ہوں گے. تو آپ جب یہ چیز آ کر سیکھ کر واپس آ کر اپنے محلے میں، جو علماء کرام تشریف فرمائے نظر آ رہے ہیں مجھے، یہ علماء واپس آ کر اپنی مسجدوں میں، اور یہ دیندار مسلمان واپس آ کر اپنے محلوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی مسجدوں میں یہ ذکر کی محنت کو اور اصلاحی مجالس کے سلسلے کو جب شروع کریں گے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک کر کے آپ کے پاس ایسے سارے قیمتی لوگوں کا ایک مجمع لگ جائے گا. جس کے دل میں خیر کی شمع ہوگی، وہ انسان کھنچتا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اس کو لے آئیں گے، اس کو اللہ پاک آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور یہ اجر اور یہ ثواب لوگوں کو پورے دین کے اوپر لانے کا یہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کے اندر لکھ دیں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب کے سب لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ابھی کہتے ہیں، یہاں پر تو چونکہ ظاہر بات ہے دوسری بات کرنے کے لیے یہ پہلی بات ہی اس کا مقدمہ تھی.
کیونکہ اگر آپ وہاں سے وقت لگا کر آئیں گے تو آپ سیکھیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اصلاحی مجالس ذکر کیسے قائم کی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ذکر کیسے کرایا جاتا ہے، تعلیم کیسے ہوتی ہے، بیان کیا ہوتا ہے، پھر اس کو جوڑا کیسے جاتا ہے، اس سارے علاقے کی محنت کو منظم کیسے کیا جاتا ہے، پھر ادھر ایک اچھا مرکز کیسے بنتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ پہلے آپ وہاں پر آ کر کچھ وقت لگا کر اس کو سیکھیں. جب واپس آ کر انشاءاللہ یہاں پر آپ یہ مجالس کا ایک جال بچھا دیں اس پورے علاقے کے اندر، آپ ایک سال واپس آ کر ایک جماعت لے جائیں بڑی، جتنا آپ لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر واپس آ کر آپ بھرپور طریقے کے ساتھ ایک سال کام کریں، آپ کو نتائج خود بتائیں گے. آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے کیا کیا تبدیلیاں علاقے کے اندر رونما ہوں، کیسے لوگ دین کے ساتھ جڑے، کیسے لوگوں کے دل کی دنیا بدلی، کیسے لوگوں کے جذبات بنے، کیسے اللہ پاک نے ایک طاعت کا ماحول بنایا، اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی فضا میں کتنی کمی آئی. انسان کو خود نتائج پھر اس کے بعد حوصلہ دیتے ہیں. تو اس کی بھی انشاءاللہ نیت ہے آپ ساروں کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کی مجلس ہوگی بھی انشاءاللہ.